برا لگے، عمران خان پاکستان کا سب سے زیادہ ووٹ لینے والا لیڈر ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اس کو رہا کیا جائے۔ دو طریقے ہیں، یا اس کا مینڈیٹ۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام۔ محمود اچکزئی نے آج عوامی سمندر سے انتہائی خطرناک قسم کا خطاب کیا اور خطاب میں کہا کہ مرا ہوا عمران خان زندہ عمران خان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے واضح پیغام دیا۔ کیا کہا آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، میں قبلہ رو کھڑا ہوں۔ ہم کیا قسمیں اٹھائیں آپ کے سامنے؟ ہم اس کو اپنی سرزمین سمجھتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کا مدفن سمجھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو اجتماعی ملک بن چکا ہے بھی خطے کے ممالک کے دنیا کے اس میں ایک سیال بہادر برابر ملکی سے کیفیت سے کھڑا ہو۔ اس کے لیے یہ رویہ غلط ہے جو جاری ہے۔ زور دم کی نفرتوں کے نتیجے میں ہم اس ملک کو ایک دفعہ توڑ چکے ہیں۔ ہمیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم نے اپنا ملک توڑا۔ اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ آئیں اس ملک کو چلائیں۔ اس ملک کو چلانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی ہوگی، یا آئین متفقہ آئین بالادست ہوگا۔ یہاں پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ خارجی اور داخلی ساری پالیسیاں پارلیمنٹ سے نکلیں گی۔ قوموں کے وسائل ان کے بچوں کی خدمت میں ہوں گے۔ پہلے بلوچ وطن میں انسرجنسی ہے، وہ اس لیے ہے کہ آپ انصاف نہیں دے رہے۔ بلوچ وطن کے وسائل پہ بلوچ ماں بیٹی کا حق قبول کر لیں۔ سندھی وطن کے سائل وسائل پہ سندھیوں کا وہ قبول کر لیں۔ پشتون وطن کے وسائل پہ ان کے بچوں کا حق آئینی حق تسلیم کر لیں۔ پنجاب کے حقوق پنجاب کے علوم کے حوالے کر دیں۔ یہ ملک بہت بہترین ملک بن سکتا ہے، بہترین ملک بن جائے گا۔ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لوگ سچائی سے سچ کہنے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے، عمران خان پاکستان کا سب سے زیادہ ووٹ لینے والا لیڈر ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اس کو رہا کیا جائے۔ دو طریقے ہیں، یا اس کا مینڈیٹ اس کو واپس کیا جائے، یا تمام پارٹیوں اکابرین کی میٹنگ سے یہاں نئے انتخابات کا بندوبست ہو۔ آپ جتنے بھی لیٹ کریں گے آپ کا نقصان ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی پاگل کا یہ خیال ہے، یا بعض پاگلوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کے مارنے سے مسائل حل ہوں گے، لوگ مرتے ہیں۔ آپ نے بھٹو کو مارا، نتیجہ کیا نکلا؟ مارنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مرا ہوا خدا نخواستہ مرا ہوا عمران خان زندہ عمران خان سے بڑا خطرناک ہوگا۔ عمران خان کو چھوڑیں، اور اگر نہیں چھوڑتے پشتونخوا ملیام پارٹی اس 2 نمبر کی جھوٹی، غلط اور زر اور زور پہ آئی حکومت کے خلاف تحریک چلائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہم عمران کو بھی ملیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ ہوں گے، خاقان عباسی بھی اس میں ہوگا، مذہبی جماعتیں بھی ہوں گی۔ لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ پاکستان کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ پاکستان اس کا برداشت نہیں کر سکے گا۔ اگر یہ سارے لوگ، کروڑوں لوگ نکل پڑے، پھر کسی کو بعض وردی پوش حضرات الفاظ کے انتخاب میں غلطی کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا تھا، پتہ نہیں یہ چیزیں کس کو جیز میں ملی ہے یا جو بھی ہے، مہربانی کریں الفاظ میں احتیاط کریں۔ یہ وطن ہمارا ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے، اس میں رہنے والے لوگ ہمارے بھائی ہیں۔ پنجابی، سندھی، بلوچ، ہم بھائیوں کی طرح گزارا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہم آپ سب کو بتانا چاہتے ہیں، پشتون واحد لوگ ہیں جو آج بھی پاکستان میں منقسم ہیں۔
पाकिस्तान के अंदर ड्यूरन लाइट से लेकर अब्बासीन तक बमाए अटक मियाँ वाली इन पश्तूनों को एक सूबा दे दो। अफगानिस्तान के साथ मेरा ईमान है, अफगानिस्तान की सालमियत के साथ पाकिस्तान की सालमियत जुड़ी हुई है। ये सोच निकाल दे दिमाग से कि आप अफगानिस्तान को 5वां सूबा बनाएंगे। अफगानिस्तान आपका मुल्क है, आपका दोस्त है। इकट्ठे हो जाओ भाइयों की तरह। अफगानिस्तान भी जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद, और सबसे पहले पश्तूनख्वा मिलिटेंट पार्टी जिंदाबाद, पुश्तैनी जिंदाबाद। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। महमूद अचकज़ई ने आज तमाम चीज़ें खुलकर सामने रख दी और वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि इमरान खान इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की आवाम के लिए कितना ज़रूरी है। आप जितना भी उसको दबाने की, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, पूरी दुनिया उतना चीख चीख कर उनके मुतल्लिक बात करेगी। डी चौक में जो गैर इंसानी सलूक हुआ उसको किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा माजी के अंदर मोहम्मद बिन सलमान को मुखातिब करके कहा था कि फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। फ़लस्तीन सऊदीया का डेलीगेशन वहाँ पर कौमी असम्बली में मौजूद था।